الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عشرہ مبشرہ والی حدیث کے، جس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شروع کے صحابہ میں سے ہی ہیں، یعنی جو شروعات میں ایمان لانے والے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہی میں سے ہیں ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ان عشرہ مبشرہ میں سے تقریباً 5 صحابہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی 5 صحابہ ایسے ہیں جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال چھوٹے تھے، اور ان کا کام پیشہ تھا تجارت، کاروبار۔ ان کے جو والد تھے عوف، وہ بھی تاجر تھے، کاروباری آدمی تھے، اور یہ بہت پیسے والے تھے، دولت مند صحابی تھے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام پہلے تھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ تو جب یہ ایمان لائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیا، اور بعض روایات کے مطابق ان کا ایک نام عبد الشمس تھا، سورج کا بندہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، کعبہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نہ سورج نے کسی کو پیدا کیا، نہ کعبے نے کسی کو پیدا کیا، وہ تو خود مخلوق ہے، اس کا کوئی بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے تو سب کے سبھی رب کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ اس لیے نام کو درست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبد الکعبہ نہیں، عبد الشمس نہیں، بلکہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، یہ نام ہونے چاہیے۔ جو رب کے نام ہیں اس نام کے ساتھ عبد لگا دینا، رازق کا بندہ، رزق دینے والے کا بندہ۔ رحمان، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو بدلا اور عبد الرحمن کر دیا۔ اور ان کا تعلق قریش سے ہی تھا، قریش کے اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا جس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی، بنی زہرہ قبیلہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت بھی تھی، اور ان کی نسل میں جو کڑی ہے وہ 4تھے 5ویں نسب پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو تمام کے تمام صحابہ اکرام میں ایک جیسی ہیں، اس لیے ان کو بار بار بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ اب سب کے سب صحابہ ہی متقی تھے، سب کے سب صحابہ نماز پڑھتے تھے، سب کے سب صحابہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تہجد گزار بھی تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بھی تھے، اور دین اسلام کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بھی تھے۔ لیکن جب کسی ایک صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے، انہوں نے کوئی الگ کارنامہ کیا انجام دیا ہے، ان کی زندگی کی ایک انوکھی قربانیاں کیا ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں الگ کام کیا کیے ہیں۔ اسی لحاظ سے یہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی قربانیاں ہیں، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔
پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے. 2 بار ہجرت ایسے کہ مسلمانوں نے 2 بار ہجرت کی تھی. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور حبشہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم بڑھ گئے، اب جو غریب طبقہ تھا ان پہ تو ظلم ہوتا ہی ہوتا تھا، جو صحابہ میں غریب طبقہ تھا، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے امیر لوگ تھے ان کے اوپر کوئی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے گھر والوں کی طرف سے ظلم ان پہ بھی ہوتا تھا، اور ظلم سب پہ ہی ہوا ہے، لیکن جو غریب طبقہ تھا اس پر زیادہ ظلم ہوتا تھا. تو اس ظلم کے شکار یہ بھی تھے اپنے گھر والوں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے پہلے ہجرت کی ہے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان تم سب کے سب حبشہ کی طرف چلے جاؤ. پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملی ہے مدینہ ہجرت کی، تب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی ہے. ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے مہاجر اور انصار ایک الگ الگ ایسے ہی نہیں بن گئے، ان میں بہت فرق ہے ان کی فضیلت میں. ایک مہاجر صحابی جو ہجرت کر کے آیا ہے اور ایک وہ صحابی جس نے ہجرت نہیں کی، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ ہجرت کرنے والوں نے بڑی قربانی اٹھائی ہے. ہجرت کرنے والوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ جس شہر میں انہوں نے 40 سال گزارے، 50 سال گزارے، جہاں ان کے بچے کھیلے، جن گلیوں میں ان کے بچے کھیلتے کودتے بڑے ہوئے جوان ہوئے، اور جن گلیوں میں وہ خود بڑے ہوئے جوان ہوئے، جہاں ان کے گھر تھے، جہاں ان کے کاروبار تھے، ان کی دکانیں تھیں، وہ سب کا سب صرف اللہ کے نام پہ چھوڑ کے آگے نکل جانا، وہ بھی چھپتے چھپاتے جان بچاتے، اور وہ بھی سامان لے کر نہیں، بلکہ جتنا کچھ جو کچھ ہاتھ میں آ گیا بس وہ لے گئے، باقی سب کا سب پیچھے پڑا ہوا ہے. اب آج کے دور والا ماحول تو نہیں تھا نا، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اپنے اکاؤنٹ میں سب کچھ ڈلوا دیتے اور پھر مدینہ جانے کے بعد نکلوا لیتے. ایسا تو نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ ابھی اپنی جان بچاؤ، بس جوابی کارروائی بھی نہیں کرنی. ابھی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے تو مدینہ کی طرف ہجرت کرو. لہٰذا جو کچھ تھوڑا بہت ہاتھ میں آ سکتا تھا وہی ہاتھوں میں لیا صحابہ نے اور مدینہ کی طرف چل دیے ہجرت کر کے. تو جب مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا کام کاروبار بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف چل دیے، مدینہ آ گئے. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو آپس میں ملایا تھا، ایک مہاجر ایک انصار، ایسے جوڑیاں بنا دی، یعنی ایک انصار صحابی ایک مہاجر صحابی کی مدد کرے گا، کیونکہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ کے نام پہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور تم ان کے مسلمان بھائی ہو، لہٰذا اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو. اور انہوں نے بھی خوشی خوشی مدد کی، اور کتنی زبردست قسم کی مدد کی ہے وہ آپ اب آگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جو پارٹنر تھے اس سے اندازہ لگا لینا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصار کو اکٹھے کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی باری آئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو ملایا، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. اس سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی پارٹنرشپ ہوئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب یہ سعد بن ربیع جو تھے صحابی انصاری، یہ بڑے دولت مند صحابی تھے، مالدار تھے، ان کے 2 گھر بھی تھے، 2 بیویاں بھی تھیں، 2 باغ بھی تھے، یعنی مال بھی بہت زیادہ تھا ان کے پاس.
تو اب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ اب تو تم میرے بھائی ہو، لہٰذا میرے 2 باغ ہیں، تم ایسا کرو ایک باغ تم رکھ لو، ایک باغ میں لے لیتا ہوں، میری 2 دکانیں ہیں، ایک دکان میں تمہیں دے دیتا ہوں، ایک دکان میں رکھ لیتا ہوں۔ وہ کہا میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک گھر میں خود رکھ لیتا ہوں۔ اور بڑھتے بڑھتے یہی نہیں رکے، کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو بیوی تمہیں پسند ہو میری، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو طلاق دے دوں گا، میرے بعد اس سے تم نکاح کر لینا۔ اتنی آفر کی۔ اب دینے والا دینے پہ تلا ہوا ہے اور لینے والا لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ سعد بن ربیع کہہ رہے ہیں کہ لے لو لے لو لے لو، پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صرف ایک جواب دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ بازار کا راستہ کہاں ہے، میں اپنا بندوبست خود کر دوں گا، اپنا کمانا اپنا کھانا خود کر لوں گا، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو کہ بازار کس طرف ہے۔ اتنے غیرت مند تھے، بازار کا راستہ بتا دیا، کہا آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں قبول کر رہے، نہ ان سے بیوی لی، نہ ان سے گھر لیا، نہ ان سے باغ لیا، نہ ان سے دکان لی، کچھ بھی نہیں لیا۔ پہلے دن گئے بازار جانے کے بعد پہلے ہی دن 1 دن کا اپنا گھی پانی کر کے آ گئے، پہلے دن بھی کھانے پینے کا اپنا انتظام کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اب پہلے ہی دن ایسا تو نہیں ہے کہ آگے جانے کے بعد ان کی کوئی پارٹنرشپ ہو گئی تھی یا ان کو بہت بڑا کوئی کام مل گیا تھا، اللہ نے سمجھ بوجھ دی تھی کاروبار کی، تجارت کی، اور اس چیز کو جانتے تھے، اور پھر ایک تاجر پیشے سے ہی تعلق رہا ان کا۔ کیا ہوا آج ان کے پاس کچھ نہیں تھا؟ کیا ہوا آج ان کے ہاتھ خالی تھے؟ لیکن تھے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہی نا، جو مکہ کے تاجر ہوا کرتے تھے تو وہ عوف کے ہی بیٹے، تاجر کے بڑے بیٹے، تجارت کرنے والے۔